وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو بزم میلاد پاک ہے یہ شادی خانہ آبادی کے نام سے منعقد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس شادی خانہ آبادی میں جو کچھ بھی کمی ہو وہ غیب سے اللہ رب العزت اسے پورا فرما دے، اور اس شادی خانہ آبادی کو اللہ تبارک و تعالی عزت و آبرو کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ شادی خانہ آبادی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص کے دل میں خوشی ہوتی ہے اس دن، چاہے وہ اپنا باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو۔ ہر ایک محلے والے کو، آبادی والے کو سن کر کے وہ خوشی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے بچے کی شادی ہے یا فلاں بھائی کی شادی ہے۔ ہر ایک شخص اس دن خاص کر کے خوشی کے انعامات ہر ایک طرف لٹا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک فرماتی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح یہ میری سنت ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات ہم پر فرض کیے ہیں، یعنی کہ جتنا اللہ رب العزت کا حکم ہے اتنا ہم پر فرض ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وہ فرائض ہے، اور جو اللہ کے نبی کا قول ہے وہ سنت ہے۔ یعنی کہ نکاح یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سنت کو ترک کر کے بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں، گنہگار نہیں۔ لیکن اس پوزیشن میں دیکھا جائے کہ کیا کوئی ایسا بھی حالت آتی ہے، کیا کوئی ایسی بھی پوزیشن آتی ہے کہ جس پوزیشن پر، جس حالت پر پہنچ کر کے انسان پر شادی فرض ہو جاتی ہے؟ کیا یہ صرف اللہ کے نبی کا قول ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر کچھ فرمایا ہے؟ کیا صرف اللہ کے نبی کے قول پر عمل کر کے ہم شادی کر سکتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قول ہے؟ تو سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس تمام اعضاء سلامت ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے دولت ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، جس کے پاس اچھی صحت کا مالک ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری سنت کو ترک کر کے وہ شادی نہیں کرتا تو ایسی حالت میں وہ گنہگار ہوا کرتا ہے۔ اگر ہر ایک چیز آپ کے پاس مہیا ہے، ہر ایک سامان آپ کے پاس ہے، ہر ایک چیز ہے، تو ایسی حالت میں اگر انسان شادی نہیں کرتا ہے تو ایسی حالت میں انسان گنہگار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کے قول کے مطابق ایسی سچویشن میں انسان پر شادی فرض ہو جاتی ہے۔ بے شک اب انسان کو شادی کرنا چاہیے۔ اچھا، شادی ہر ایک انسان، اور انسان آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کے دل میں زندگی گزارنے کا، زندگی کو بسر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی آیا تھا ان کے دماغ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم شفیع اللہ جب جنت میں رہا کرتے تھے، کچھ دن گزرا جنت کے اندر، آدم شفیع اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت کے اندر اچھے اچھے باغات کو دیکھا، ہم نے جنت کے اندر اچھے اچھے محلات کو دیکھا، ہم نے جنت کے اندر اچھی اچھی نہروں کو دیکھا، ہم نے جنت کے اندر اچھے اچھے پھلوں کو دیکھا، ہم نے جنت کے اندر اچھے اچھے دروازوں کو دیکھا، ہم نے جنت کے اندر اچھی اچھی چیزوں کو دیکھا۔ لیکن آدم شفیع اللہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، کاش اگر اس جنت کے اندر ہم سفر بھی کوئی ہوتا تو یہ جنت کے پھل اور خوبصورت لگتے، اگر ہم سفر کوئی ہوتا یہ جنت کی نہریں اور خوبصورت لگتی، اگر ہم سفر کوئی ہوتا یہ جنت کے محلات اور اچھے لگتے۔ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا آدم شفیع اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم شفیع اللہ کی جوڑی کے لیے، آدم شفیع اللہ کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم شفیع اللہ کی بائیں پسلی سے ہمارے اور آپ کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا کیا؟ جنت کے اندر تو ساری چیز تھی،
किसी चीज की कमी नहीं। आज इंसान पूरी जिंदगी कमा करके लास्ट पोजीशन पे जा करके भी अगर मकान बनाता है ना तो उसके पास 4 नहीं, सिर्फ अगर एक बेटे हो पूरी जिंदगी की कमाई बाप लगा देता है, लेकिन बेटा फिर भी नुक्स निकाल देता है। अबू यहाँ इस चीज की कमी है, लेकिन जन्नत वो चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हर एक नेमत से नवाज रखा है। कोई भी इंसान देखने के बाद, कोई भी नबी देखने के बाद, कोई भी वली देखने के बाद, कोई भी शय देखने के बाद उस जन्नत को इनकार नहीं कर सकती कि जन्नत के अंदर इस चीज की कमी है। हर एक चीज जब मुहैया थी तो आखिर जोड़ा पैदा करने की जरूरत क्या थी? हर एक चीज जब वहाँ मौजूद है तो अल्लाह तबारक व तआला को हजरत हव्वा को पैदा करने की जरूरत क्या? ये इंसान का दिमाग कह सकता है। भाई जब हर एक चीज वहाँ मिल रही थी तो वहाँ हजरत हव्वा की जरूरत क्या थी? नहीं, हम आदम ही हैं, आदम की औलाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का मैदान होगा, आदम शफीउल्लाह भी होंगे, नूह नबीउल्लाह भी होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी होंगे, इस्माइल सबीहुल्लाह भी होंगे, ईसा रूहुल्लाह भी होंगे, मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहाँ हर एक नबी होगा, हर एक नबी की उम्मत भी मौजूद होगी, लेकिन किसी की उम्र 200 साल, किसी की उम्र 500 साल, किसी की उम्र 2000 साल, किसी की उम्र 3000 साल। मेरे नबी फरमाते हैं मैं आखिरी नबी बन के दुनिया के अंदर आया और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मेरा दीन इस्लाम रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ लोगों शादी करना, ऐ लोगों जोड़ा तलाश करना, ऐसी बेटी से शादी करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिनके अंदर वो अलामत हो जो बेटी ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हो। लोगों ने सवाल किया या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के मैदान में हर एक नबी अपने उम्मती को देख के फख्र करेगा, वहाँ मैं भी अपनी उम्मती पर फख्र करता नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह बेशक। चोरी जब तलाश करे ना, आज तो इंसान शादी तलाश कर रहा है, बेटा बेटी दोनों की शादी तलाश हो रही है। बेटी वाले तो हाथ पैर धो के पड़े हैं कि कहीं ऐसा बेटा मिल जाए जो बिजनेस करता हो, कहीं ऐसा बेटा मिल जाए जो सर्विस करता हो, कहीं ऐसा बेटा मिल जाए जो 2 लाख महीने का कमा रहा हो। मेरे प्यारो, दौलत कमाना कोई गलत बात नहीं है, दौलत इकट्ठा करना गलत बात नहीं है। इस्लाम ने फाउंडेशन कोई नहीं लगाया, इस्लाम ने मना कहीं नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों आओ देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी जिसे दुनिया हजरत फातिमा ज़हरा कहा करती है, आज अगर बाप दे रहा है बेटी को दहेज में एक पलंग दे रहा है, सोफा सेट दे रहा है, एक फ्रिज दे रहा है, एक कूलर दे रहा है, एक पंखा दे रहा है, एक बेड दे रहा है, एक मकान दे रहा है, एक गाड़ी दे रहा है, एक गाड़ी दे रहा है। आज का नौजवान, आज का इंसान क्या दे रहा है दहेज में? अरे अगर मेरे नबी चाहते तो वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में अगर नबी इशारा कर देते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस वक्त मेरी बेटी फातिमा अपने घर की तहरीर से जुदा हो रही थी, आंख से आंसू गिर रहे थे। आज की बेटियों के आंखों से भी आंसू गिरते हैं, लेकिन आज की बेटियां क्या सोच के रोती हैं वो तो वही जाने, उनका खुदा जाने। लेकिन हजरत फातिमा फरमाती है, फातिमा तो ज़हरा का कौन हुए, शादियां बहुत हुई दुनिया के अंदर, बहुत शादी हुई। एक शादी हजरत सुलेमान पैगंबर उनकी भी बेटी की शादी हुई, जानते हैं मस्जिद नबवी का सहन है, सहाबे कराम का हुजूम लगाए। बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूँ आपको। हजरत सुलेमान पैगंबर उनकी बेटी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज है, तमाम सहाबा का हुजूम है। वहाँ हजरत अली भी थे जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। दूसरी जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अल्लाह, वो हजरत अली भी वहाँ मौजूद थे। अल्लाह के नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होते हैं, मस्जिद नबवी की सहन है, अबू बकर जैसी जात मौजूद है, उमर फारूक आजम जैसे लोग मौजूद हैं, उस्मान गनी जैसे सही लोग मौजूद हैं, मौला अली जैसे सहाबी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर शरीफ पर खड़े हुए ना तो हजरत सुलेमान पैगंबर का जिक्र छेड़ दिया, तस्करा होने लगा। आज भी उलमा बयान करते हैं मस्जिदों में, हम और आप जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं 10 मिनट 5 मिनट ही सही, लेकिन उलमा की तकरीर जरूर सुनते हैं। आज ये मिशन बन चुका और कुछ लोगों ने तो इसे टाइम पास बना लिया।
कि वहाँ मस्जिद में जाके करेंगे क्या, 4 रकात 6 रकात पढ़ के आखिर बैठा रहना है कि तुम मौलाना लेके आए ना, वो आधे घंटा कम से कम तकरीरें बोलेंगे, कम से कम नींद नहीं लगेगी। ये आज इंसान ने एक मिशन बना लिया, शौक बना लिया। मेरे दोस्तों, आज शौक की जरूरत नहीं, आज सुनने के बाद उस पर अमल करने की जरूरत है। आज हमें और आपको इस चीज पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हम बहुत मजलिसों में हंस लिए, हमने बहुत नारे लगा लिए, आखिर ये हमारी हंसी कब रुकेगी, आखिर ये हमारी नारेबाजी कब रुकेगी? हम अमल करना कब से स्टार्ट करेंगे? हम हंसी को अपने रोक सकते हैं, अपनी ये नारेबाजी को रोक सकते हैं, लेकिन कम से कम जब मिलाद में आया करो तो वहाँ नारेबाजी से ज्यादा, वहाँ हंसी मजाक से ज्यादा हर एक बात को सुन करके उस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आज हम जलसों में जा रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, हर एक जगह हमें इंजॉय वाली बात सुनने का शौक है। हम वहाँ ऐसी मजलिस में बैठ रहे हैं जहाँ मौलाना इंजॉय वाली बात बता रहे हैं, खुशी वाली बात, हंसने वाली बात। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, हमने बहुत हंस लिया जलसों में, बहुत हंस लिया मजलिसों में, बहुत इंटरेस्ट ले लिया मस्जिद के तकारीर में। आज यही वजह है कि हम चौराहे पर हंस नहीं सकते, यही वजह है कि अपने तरीके से जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। जहाँ देखा जा रहा है हमें ही टारगेट किया जा रहा है, जहाँ देखा जा रहा है हमें निशाने पर है, जहाँ देखा जा रहा है हमें हमारे ही मुहिम है, जहाँ देखा जा रहा है हम पर ही मिशन कराया जा रहा है। वजह यही है, हमने मस्जिदों में जाकर के वहाँ इंजॉय वाली बात को पसंद किया, बल्कि अल्लाह रसूल की बात को सुन करके उस पर अमल करना हमने बंद कर रखा है। बेशक, बस वजह यही है। मस्जिद नबवी का शहर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान पैगंबर का तज़किरा छेड़ दिया। छेड़ते छेड़ते जब आपकी बेटी का जिक्र आया ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर को नीची करके फरमाया, ऐ लोगों जानते हो सुलेमान पैगंबर बादशाह थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रुए जमीन पर हुकूमत बख्शी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चलती हवाओं पर हुकूमत दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दरिया के पानी पर हुकूमत दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जिन्नातों पर हुकूमत दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें शैतानों पर हुकूमत दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक शे पर उन्हें हुकूमत दिया था। लोग सुनते रहे, लेकिन जब बेटी का जिक्र आया ना, अल्लाह के नबी फरमाते थे, ऐ मेरे सहाबा, वो सुलेमान पैगंबर ने जब अपनी बेटी की शादी की थी, आज हम भी दहेज देते हैं और लड़के वाले दहेज ले रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये, दहेज न देना गलत है, दहेज न लेना गलत है, लेकिन दहेज का डिमांड करना ये गलत है, दहेज को मांग करके लेना ये गलत है। सुलेमान पैगंबर की बेटी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सुलेमान पैगंबर ने अपनी बेटी को घर की दहलीज से जुदा किया तो वहाँ डबल बेड नहीं दिया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुलेमान पैगंबर ने अपने दामाद को बैठने के लिए सोने का तख्त और सोने की कुर्सी अता की थी। कितने मालदार थे तो सुलेमान पैगंबर, दौलतमंद बादशाह इंसान थे। बैठने के लिए तख्त के लिए सोने का तख्त दिया और बैठने के लिए सोने की कुर्सी दी। जब इतनी बात सुनी, हजरत अली के मुर्तजा ने अपनी निगाहों को नीचा कर लिया और नमाज हो गई। नमाज पढ़ने के बाद हजरत अली के मुर्तजा आए हजरत फातिमा की दहलीज पर, यानी अपने घर पर हजरत अली पहुंचते हैं। बाहर से दस्तक दिया, अंदर से दरवाजा खोला जाता है। हजरत अली सर को नीचे करके, निगाहों को नीचे करके जन्नत के अंदर दाखिल हुए। हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, लाओ खाना लाओ, ऐ हसनैन की माँ लाओ खाना लाओ, तनावुल किया जाए। हजरत अली के मुर्तजा ने खाना तनावुल कर लिया। तनावुल करने के बाद हजरत अली के मुर्तजा यही कश्मकश में थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान पैगंबर को इतनी दौलत बख्शी थी, उन्होंने अपनी बेटी के दहेज में सोने का पलंग और सोने का तख्त दिया था, सोने की कुर्सी अता की थी। ये सोच करके हजरत अली सो गए। आज हमें भी ये हो रहा है, अगर एक का बेटा 4 चक्का गाड़ी पा गया दहेज में, तो आस पास पड़ोस के लोगों को तो 6 महीने नींद नहीं आने वाली। उसका लड़का कैसे पा गया, कहाँ काम करता है वो, उस पोजीशन पे अपने बेटे को भी पहुंचाएंगे। हम भी 4 चक्का दहेज में लेके रहेंगे। आज ये हमारा मिशन है
ہم یہ سوچ رہے گے، ہماری یہ فکر ہو گئی ہے، یہی سوچ کر کے حضرت علی یہ مرتضی سو گئے، لیکن دل میں کوئی ملال نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر کے آئی تھی، حضرت علی نے مرحبا صد مرحبا کہا تھا، دل میں کوئی ملال نہیں، بس صرف سوچ رہے تھے، اتنی دولت ان کے پاس، یہ سوچتے سوچتے سو گئے حضرت علی۔ اب جب سو گئے نا تو رات میں خواب دیکھا حضرت علی نے۔ کیا خواب دیکھا حضرت علی نے؟ کتنا سنہرا خواب تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب رات کے سناٹے میں میری نیند لگی نا، میں اپنے بستر پر تھا، لیکن عالم تصور میں خواب کی حالت میں میں نے دیکھا میں جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اور وہی دروازہ ہے جس پر لکھا ہے باب فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ کے محل میں داخل ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں کچھ دور اندر گیا، میں نے دیکھا بہت ساری حوریں ہیں، اور حور خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ حوروں کو دیکھا حضرت علی نے تو سوچا ہو سکتا ہے یہ صرف حوروں کا محل ہو یا حضرت فاطمہ کا محل اور اندر ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے اپنے قدم کو اور اندر داخل کیا، میں نے جا کر کے دیکھا ایک بڑا خوبصورت تخت ہے، جس کے جو تخت سونے کا ہے اور جس کے چاروں طرف ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اور قریب جا کر کے دیکھا اس پہ خوبصورت خاتون بیٹھی ہے۔ میں نے جب اس پر نظر ڈالی دیکھا کہ چہرے پر پردہ ہے، پردہ پڑا ہے چہرے پر، بڑی خوبصورت خاتون، ویسے اوپر میں دیکھنے میں لگتی ہے لیکن میں نے چہرہ تو دیکھا نہیں۔ خواب کی تعبیر حضرت علی بتا رہے ہیں میں نے چہرہ نہ دیکھا، لیکن جیسے میری آہٹ اس خاتون کے کان میں پہنچی نا، اس خاتون نے مجھے بلایا، اے علی آؤ پاس میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ٹھہرا آدمی، میں ٹھہرا مرد، میں تو کسی غیر محرم کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں تو کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے منع کر دیا، اے نیک خاتون میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا، یہ تو تمہارا محل ہے، تمہارا میں کون ہوں یہاں بیٹھنے والا؟ لیکن وہ خاتون کہتی ہے اے علی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی جا کر کے تخت کے بغل میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے نا حضرت علی، وہ خاتون کہتی ہے اے علی بتائیں جنت تو ویسے بڑی خوبصورت ہے، جنت کو تو آپ نے دیکھ لیا، میرے محل کو بھی دیکھ لیا، اے علی بتائیں اس جنت کے اندر آپ کو کچھ کھانے پینے کی طلب ہے کیا؟ آپ کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں کیا؟ حضرت علی نے فرمایا اے خاتون میں نے تو جنت کے ایک ایک پھلوں کو کھایا ہے، بس صرف گزارش یہی ہے یہاں میں آیا ہوں مہمان بن کر کے، اگر آپ میزبانی کرنا چاہتی ہیں تو یہاں صرف مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے بس۔ اس نے خاتون نے اشارہ کیا تو ایک بڑی خوبصورت حور آئی، بڑی خوبصورت خاتون آئی۔ آنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا جاؤ پانی، حضرت خاتون نے کہا جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں یہ پردے میں خاتون کون ہے اور حکم کسے دے رہی ہے، چنانچہ وہ خاتون جاتی ہے اور لا کر کے پانی دیا، اور دینے کے بعد حضرت علی نے پیا، اور پینے کے بعد شکریہ ادا کیا، تمہارا بھی شکر ہے پروردگار کا بھی شکر ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد جب حضرت علی جانے لگے، حضرت علی سے نیک خاتون نے کہا اے علی ذرا بتائیں ہماری مہمان نوازی کیسی رہی؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں تمہاری مہمان نوازی سے بھی خوش ہوں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے بھی خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ مہمان نوازی ہو گئی، خواب بتا رہے ہیں حضرت علی، مہمان نوازی ہو گئی، وہاں سے نکل کر کے آ گئے، اور جیسے بدعی سے باہر نکلے نا اس محل سے، حضرت علی فرماتے ویسے میری نیند کھل گئی۔ اب جب نیند کھلی نا تو کچھ پہر باقی تھا، رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ حضرت علی اپنے بستر پر کروٹ بدل بدل کر کے رات گزار رہے ہیں، رات کو گزارا۔ جب صبح ہوئی نا تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، فاطمہ گھر میں اگر کچھ ہو تو ناشتے کے طور پر لے کر کے آؤ بنا کر کے۔ حضرت فاطمہ نے ناشتہ تیار کیا، ناشتہ تیار کر کے لے کر کے آئی، لیکن حضرت فاطمہ مسکرا رہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ ذرا بتاؤ آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کے سوال پر فاطمہ زہرا نے جواب دیا اے علی میری مسکراہٹ چھوڑو، ذرا یہ بتاؤ رات میں جو خواب دیکھا ہے وہ خواب کیسا تھا؟ رات میں جو خواب دیکھا تم نے وہ خواب کیسا تھا؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ خواب میں نے دیکھا، خبر تجھے کیسے ہوئی؟
حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کل میرے بابا نے سلیمان پیغمبر کی بیٹی کا ذکر کیا تھا، اس بیٹی کو دہیز میں سلیمان پیغمبر نے بیٹھنے کے لیے کرسی دیا تھا، بیٹھنے کے لیے پلنگ دیا تھا، تخت دیا تھا سونے کا۔ اے علی جانتے ہو جنت میں گئے تھے وہاں تمہیں ایک حور ملی تھی نا جو تخت پر بیٹھی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں۔ حضرت فاطمہ نے کہا وہ تخت کس چیز کا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں سونے کا تخت تھا۔ فاطمہ نے فرمایا پھر تخت کے بغل میں کچھ اور دیکھا؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا تخت کے چاروں طرف ہیرے اور موتی جڑے تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتے ہیں پھر کچھ اور دیکھا؟ حضرت علی فرماتے ہاں کچھ دیر جب میں بیٹھا رہا میری بے زبانی کے لیے ایک لڑکی پانی لے کر کے آئی تھی، ایک خاتون پانی لے کر کے آئی تھی، اور اے فاطمہ قسم وحدہ لا شریک کی میں نے اتنی خوبصورت خاتون دنیا کے اندر دیکھی نہیں ہے۔ اب آئے سنے حضرت فاطمہ کا جواب۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے علی پھر سنو، جس تخت پر میں بیٹھی تھی وہ جنت کا تخت تھا، اور جو اس پر بیٹھی تھی وہ تمہاری بیوی فاطمہ تھی، اور جو تمہیں پانی پلانے کے لیے لے کر کے آئی تھی وہ فاطمہ کی کنیز سلیمان کی بیٹی۔ اس کو تکاؤ اے علی وہ فاطمہ کی خادمہ تھی، کنیز تھی، جو سلیمان پیغمبر کی بیٹی تھی۔ ذرا بتائے علی اب سلیمان پیغمبر کی بیٹی کا مرتبہ بڑا ہے یا آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ بیٹیاں تلاش کرو، شادی کے لیے تلاش کرو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دینداری سب سے پہلے دیکھو، سب سے پہلے دینداری دیکھو۔ اگر دینداری رہے گی، آج تو ماحول ہو گیا گھر میں شادی کر کے بیٹا شادی کر کے لے کے آیا، بڑی مشکل سے 1 مہینہ 2 مہینہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ کب تک جانتے ہیں؟ جب تک آنے والی بہو گھر کے ماحول کو نہیں سمجھ پاتی ہے نا تب تک بڑی خوشی سے جائز زندگی گزرتی ہے، اور جیسے دھیرے دھیرے بہو کو گھر کا ماحول پتہ چلنے لگتا ہے نا، گھر کی پوزیشن کے بارے میں معلوم ہونے لگتا ہے، ویسے سب سے پہلے گھر کے اندر جو لفڑا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ ساس اور بہو کا لفڑا ہے۔ سب سے پہلے اگر بہو جھگڑے گی شوہر سے بعد میں جھگڑتی ہے، گھر میں اور پریوار سے بعد میں جھگڑے گی، لیکن اس بیٹی کا اگر سب سے پہلے جھگڑا اختلاف شروع ہوتا ہے تو اس کی ساس سے شروع ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ جس سے ہماری بیٹی ویسے جسے ہم لے کر کے آ رہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، لیکن ہم نے یہ سوچ بدل دیا ہے، ہم نے یہ فکر نہیں رکھا کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، پیدائش سے لے کر کے 20 سال 22 سال تک وہ باپ بیٹیوں کو پرورش دیتا رہتا ہے، اور 22 سال 20 سال کے بعد جب وہ بیٹیاں گھر سے جدا ہوتی ہیں، ہم نے اور آپ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے یہاں سے بارات لے کر کے گئے، وہاں سے دلہن کو لے کر کے چلے آئے، ہم نے شادی کو صرف یہی تک سمجھا ہے۔ نہیں، اس کا نام شادی نہیں۔ شادی کو اس باپ سے پوچھو جس باپ نے خون اور پسینے کی کمائی کی 1-1 روپے کو اس بیٹی کو اپنے دہلیز سے جدا کرنے کے لیے خرچ کر رکھا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھ لیا شادی کو کہ 150-200 باراتی لے کر کے جائیں اور وہاں سے بہو لے کر کے چلے آئے۔ نہیں، وہ بیٹی جو آ رہی ہے نا، اگر اسے ہم نے اور آپ نے گھر کے اندر اگر بیٹی کا درجہ دیا ہے تو وہ بھی ساس کو ماں مانتی ہے، اور جب ساس نے بیٹی کو بہو ماننا اسٹارٹ کر دیا ہے اسی دن سے ساس اور بہو میں اختلاف شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بیٹی کو لے کے آؤ نا تو اسے بہو مت تسلیم کیا کرو، اسے بیٹی تسلیم کیا کرو۔ جب ہم بیٹی کو تسلیم کریں گے تو کوئی دنیا کی بیٹی نہیں ہوگی جو اپنی ماں سے جھگڑا کرتی ہو، کوئی دنیا کی بیٹی نہیں ہوگی جو اپنے باپ سے لڑائی کرتی ہو۔ نہیں، ہم جب تک اسے بہو سمجھیں گے تب تک وہ جھگڑے گی۔ جب ہم نے بیٹی تسلیم کر لیا دل کے اندر نا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیٹی سے اور ساس سے یا سسر سے لفڑا جھگڑا ہو جائے۔ نہیں، شادیاں اس اینگل سے کرو۔ شادی کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، اگر آپ کی پوزیشن صحیح ہے، آپ اس لائق ہے تو شادی کر سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جب ہم شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں نا، جب اس آیت کریمہ پر اور اللہ کے نبی کی حدیث پر جب ہم عمل کر لیتے ہیں نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اب दोनों एक दूसरे के आमाल के मालिक हो जाते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कुरान का कहना है कि वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास हो। और लिबास का काम, पोशाक का काम, कपड़े का काम, पर्दे का काम यही होता है कि पर्दे के पीछे की जो चीज है उसे छुपा करके रखा जाए। लिबास हम किस लिए पहनते हैं? बदन को ढकने के लिए, बदन को छुपाने के लिए। अब वो हमारे लिबास है, उनके लिबास है। अब हमें करना क्या है? लिबास बन करके एक दूसरे की गीबत नहीं करनी है। सबसे पहले जब मेरे नबी ने हजरत फातिमा को घर से जुदा किया था ना, तो सोने का पलंग तो नहीं दिया, डबल बेड तो नहीं दिया, सोफा सेट नहीं दिया, फ्रीज कूलर तो नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी दहलीज से जुदा किया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझे मालूम है लोगों की दहेज को देख करके तेरे दिल में भी ख्वाहिश होती होगी, काश मेरे बाबा भी मुझे दहेज के साथ जुदा करते, काश मेरे बाबा भी मुझे दहेज दे के अपनी दहलीज से जुदा करते। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, सोचने की बात नहीं, जहाँ दुनिया दहेज दे करके अपनी बेटी को जुदा करती है, वही तेरा बाबा तुझे दुआ करके अपनी दहेज से जुदा करता है। जहाँ अमीर की बेटी अपने दहेज पर नाच करेगी, वही गरीब की बेटी अपने बाप की दी हुई दुआओं पर नाच करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी बेटी को जब दहलीज से जुदा करो तो कुछ भी लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी सोच है। लेकिन मेरे प्यारे, घर से बेटी को जुदा करते समय उसके सर पर हाथ रख के कम से कम इतना कह दिया करो, ऐ बेटी जहाँ यहाँ से जा रही है, अपने ससुराल जाना, शौहर के यहाँ जाना, वहाँ जाने के बाद जितना हो सके सब्र करना, हर एक हालत में अल्लाह का शुक्र करना और अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना। बेशक, ये एक बाप की दर्स होनी चाहिए, एक बाप का सबक होना चाहिए। लेकिन आज बाप क्या सिखा रहे? बेटी 1 लाख नगदी दिया गया है, 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी दिए, 1.5 लाख का जहेज दिए, जाओ, घबराने की बात नहीं, ससुराल में रहना। अगर कोई जरा सी परेशानी हो, सिर्फ एक फोन कर देना, तुम्हारा बाप पूरे मोहल्ले को ले आकर के आएगा। मेरे दोस्त, हम वहाँ रिश्ता कर रहे हैं, उससे जंग का ऐलान नहीं करते हम, वहाँ हमको जंग नहीं करने जाना, हम वहाँ बेटी दे रहे हैं। हम यहाँ बेटी को दहलीज से जुदा करें तो ये दुआ दे के जुदा करें, और जब बेटी जुदा हो जाए तो अपनी दहलीज पर बैठ करके रब की बारगाह में हाथों को दराज करो, रब की बारगाह में दुआ करो, मौला जैसे इज्जत आबरू के साथ यहाँ से बेटी गई है, वैसे इज्जत आबरू के साथ वहाँ से वापस दिया जाए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ये दुआ दे करके अपनी बेटियों को दहलीज से जुदा करो, वहाँ जंग का ऐलान मत किया करो। और जब हम जंग का ऐलान करते हैं ना, तभी जाकर के बेटियों की दिल में ख्वाहिश होती है, हाँ मेरे बाप ने, मेरे भाई ने कह तो दिया है। अब अगर वहाँ कोई परेशानी हुई तो टेंशन की बात नहीं, अगर वो 1 थप्पड़ मारेंगे तो हम 4 थप्पड़ मारेंगे। और हो रहा है, ये कोई कहने की बात नहीं, हो रहा है। हमने और आपने अपने आप को इतना नीचा कर लिया, इतना नीचा कर लिया हमने और आपने, सिर्फ किस बिना पर? सिर्फ यही सोच करके, अगर बेटी वाला दामाद तलाश कर रहा है तो सिर्फ 2 लाख महीने कमाने वाला, और अगर बेटा वाले लोग अगर बहू तलाश कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि वो दुनिया में रहने वाली ना हो, जन्नत की हूर जैसी बनी हो, है जमीन पर, लेकिन अभी जिंदा होने के बावजूद भी ये हूर की तरफ में पड़ा हुआ है। नहीं, अगर देखने जाओ, रिश्ता तलाश करने जाओ, चाहे बेटी का या बेटे का, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले दीनदारी देखा करो। अगर दीनदारी रहेगी बेटी के अंदर तो वो ससुराल में जाकर के लोगों को परेशान नहीं करेगी। अगर दीनदारी रहेगी बेटे के अंदर तो यूं ही चौराहे पर बहनों की तरह वो चौराहे पर मारा नहीं फिराएगा, यूं चौराहे पर वो घुमाता नजर नहीं आएगा। आज हमारे माशरे में जो बीमारी फैल रही है, हमारे माशरे में जो बेहयाई है, हमारे माशरे में जो बेहुदगी है, हमारे माशरे में जो इतना बेहयाई फैल गई है, सिर्फ वजह यही है, हमने दामाद तलाशा तो पैसे वाला और बहू तलाशी तो खूबसूरत तलाश की, दीनदारी को हमने कहीं तस्लीम नहीं किया।
اور دینداری نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بغیر شادی شدہ کم، لیکن جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ لوگ مارکیٹ میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ کیوں بھیا؟ پیسہ کمانے کی صرف آپ کی ذمہ داری ہے، کیا آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے؟ ارے انہیں تو جب تک یہ گھر کے اندر تھی تب تک انہیں ماں اور باپ کے لیے رحمت بنایا گیا تھا، جب یہ شوہر کے یہاں پہنچی تو انہیں گھر کی زینت بنایا گیا تھا، اور جب یہ ماں بنی تھی ان کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا گیا تھا۔ بے شک یہ تو ایسی خاتون تھی، لیکن ہم نے انہیں چوراہے پر کب سے گھمانا شروع کر دیا؟ ہم نے انہیں مارکیٹوں میں کب سے تفریح کرانا شروع کر دیا؟ صرف وجہ یہی ہے دینداری ہمارے پاس نہیں، ہم نے پیسہ تو کما لیا لیکن عورت کی اہمیت نہیں سمجھا، ہم نے پیسہ تو کما لیا لیکن عورت کی عزت نہیں سمجھی، ہم نے پیسہ تو کما لیا لیکن بیٹی کی اہمیت نہیں سمجھی۔ پیسے سے ہر کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہمارے دلوں کے اندر بہوؤں کی بیٹیوں کی اہمیت نہیں پائی جائے گی تب تک ہم سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یوں ہی ہم چوراہے پر بیٹھ کر کے کہیں ہم پر لوگ ہنستے نظر آئیں گے، کہیں ہم گھر کے اندر بیٹھیں گے چار لوگ ہنسی اڑائیں گے، اتنا دن سے بہو تلاش کر رہا تھا لے کے آیا بھی تو دیکھ رہے ہیں ڈیلی مارکیٹ ابھی یہ پوزیشن ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بھی دینداری، اور اچھی بات اور ہے شادی ہوتی ہے نا، شادی کے پہلے ایک رواج چلتا ہے دیکھنے کا۔ دیکھنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں چاہے وہ داماد کو دیکھنے جائیں یا بیٹی کو دیکھنے جائیں، خدا ہی بہتر جانے کہ وہ دیکھنے کیا جاتے ہیں۔ میری جہاں تک نظریہ، میرا جہاں تک سوچ جانتے ہیں بیٹی والے اگر دیکھنے جاتے ہیں تو صرف بیٹے کی کمائی اور بیٹے کا گھر دیکھنے جاتے ہیں، اور اگر بیٹا والے دیکھنے آتے ہیں تو صرف بیٹی کا چہرہ اور اس کے گھر کا کھانا، یہی دو چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ وہاں جائے دیکھے وہ لوگ عزت دار ہیں کہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کھانے سے آپ نے انداز لگا لیا کہ وہ عزت دار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اچھا بنگلہ دیکھ کر کے انداز لگا لیا کہ وہ عزت دار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ٹائی کوٹ دیکھ کر کے انداز لگا لیا کہ وہ عزت دار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے چہرے کی خوبصورتی سے انداز لگا لیا یہ بہو عزت دار ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹی کے اندر دینداری پائی جائے گی تبھی وہ عزت دار ہوگی، اگر بیٹے کے اندر دینداری پائی جائے گی تبھی وہ عزت دار ہوگا۔ بنگلے سے انسان عزت دار نہیں ہوتا، چہرے کی خوبصورتی سے انسان عزت دار نہیں ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر حیا نہیں آتی ہے تب تک انسان عزت دار نہیں ہوتا ہے۔ جب جائیں نا وہاں تو بیٹی کو جب دیکھنے کے لیے بیٹھے نا تو اس سے سب سے پہلے یہ پوچھے کہ ہم کس دھرم کو مانتے ہیں اور ہمارے دھرم میں کیا کیا چیز کمپلسری ہے، ضروری ہے، کرنا ہے، کامن ہے، یہ چیز ہم پوچھا کریں۔ لیکن ہم وہاں جا کے پوچھتے ہیں تمہارے کئی بہن ہیں، کئی کے شادی ہوئی، کئی تو بچی ہو، تمہارے باپ کرتے کہاں ہیں، تمہارے یہاں بزنس کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا انٹرویو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر لے جا کر انہیں سرکاری نوکری دلانی ہے، یہ انٹرویو اس سے لیا جاتا ہے۔ آج تک ریکارڈ ہوگا شاید 99% لوگوں کا تو یہی نظریہ ہے، دیکھنے کے بعد گئے دیکھنے اور یہی سب پوچھ کر کے گھر چلے آئے۔ اور اگر وہی بیٹھے بیٹھے کسی خاتون نے ایک ذکر کر دیا ہوتا، اچھا بیٹی بتاؤ قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں ہے، اچھا یہ چیز تو پہلے لوگوں کو بتا دی جاتی ہے نا، جب فون سے بات ہوتی ہے، رشتہ جب لگتا ہے تبھی لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے میری بیٹی قرآن پڑھی ہے، کئی بار ایک بار ختم کر چکی ہے اور دوسری مرتبہ رننگ ہے، پوری لائف میں 2 مرتبہ 18 سال 20 سال کی زندگی گزار لی، بیٹی نے صرف 2 مرتبہ کلام پاک کو ختم کیا ہے، لیکن اسی بیٹی کے قدم کو اگر گنا جائے 100 مرتبہ مارکیٹ گھوم چکی ہوگی، اگر اسی بیٹی کے کیریکٹر کو دیکھا جائے 50 مرتبہ بازار گھوم چکی ہوگی، لیکن اس بیٹی کا کیریکٹر یہ ہے اللہ کے کلام کو ابھی اس نے 2 بار ختم کیا ہے۔ اچھا بیٹا والا آپ پوچھ رہا ہے اچھا بتائیں اسلام کا طور طریقہ جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے؟ اب سمدھی صاحب کہا کہنے لگے بیٹی کا باپ، یار آپ بیوقوف انسان ہو، 2 بار قرآن ختم کر لیے بھی اسلام نہیں سمجھتی ہے؟ یہ
یہ ہمارا نظریہ ہو چکا ہے۔ بیٹا ایک بار پوری لائف میں قرآن ختم کر لیا، اسلام سمجھ گیا۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ قرآن پڑھنے سے اسلام کو نہیں سمجھ پاؤ گے، دو مرتبہ قرآن پڑھنے سے اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا، صرف آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ارے اگر اسلام سمجھنا ہے اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، اسلام سمجھنا ہے خلفائے راشدین کو سمجھنا ہوگا، اسلام سمجھنا ہے اصحاب اطہار کو سمجھنا ہوگا، اسلام سمجھنا ہے عشر مبشرہ کو سمجھنا ہوگا، اسلام سمجھنا ہے کربلا کی تاریخ سمجھنی ہوگی، تب اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اور ہم پر آج لوگ انگلیاں کیوں اٹھارے جاتے ہیں؟ اسلام جو ہمارا دھرم ہے، ہمارا مذہب ہے، جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ بڑا پاک ہے۔ ہر ایک شخص کے لبوں پر دیکھو تو اسلام اسلام کا نعرہ رہتا ہے، ہر ایک شخص کہتا ہے اسلام کے ماننے والے، اور ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے نا کہ اسلام کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کس سے پایا؟ انہیں اسلام کی تعلیم کہاں سے آئی؟ انہوں نے کبھی سنا تو بابر کی زبان سے سنا، کبھی سنا ہمایوں کی زبان سے سنا، کبھی سنا کسی راشٹری انسان کی زبان سے سنا، کبھی سنا کسی بادشاہ کی زبان سے سنا، کبھی سنا کسی لشکر کے محافظ کی زبان سے سنا۔ میں کہتا ہوں آج اسلام کا نام لے کر کے جو اسلام کو اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ اگر اسلام کو سنا ہے اکبر بادشاہ کی زبانی سنا ہے، اگر اسلام کو سنا ہے بابر کی زبان سے سنا ہے، اگر اسلام کو سنا ہے کسی بادشاہ کی زبان سے سنا ہے، کب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ارے اگر اسلام کو ابو بکر کی زبانی سنا ہوتا تب تجھے سمجھ میں آتا اسلام کیا ہے۔ اگر اسے اسلام کو عمر کے زبانی سنا ہوتا سمجھ میں آ جاتا اسلام کیا ہے۔ اگر اسے اسلام کو عثمان غنی کی زبانی سنا ہوتا سمجھ میں آ جاتا اسلام کیا ہے۔ اگر اسے اسلام کو مولا علی کی زبانی سنا ہو جاتا تب تمہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہم قرآن کو ایک بار پڑھ لے رہے ہیں، ہماری بیٹی نے پڑھ لیا، بیٹے نے پڑھ لیا، اسلام پورا سمجھ گیا، پورا لگ رہا ہے اسے جیسے یہ پورا قرآن کا محافظ بن گیا۔ ایک بار قرآن پڑھنے سے نہیں میرے دوستو، اسلام کی تعلیم کو کرو، اسلام کی تعلیمات ہمارے کے اندر اسلام کی تعلیمات سے محبتوں کا الفتوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے قوانین کو بھی مانیں اور اسلام کی تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ یہ روپے پیسے کسی انسان کی جیب میں رکنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا دین اسلام کی جو تعلیم ہے نا، یہ ہماری دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے اور حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس تعلیم کو حاصل کرو، اور جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو ایک نظر جب بنگلے پر ڈالو نا تو ایک نظر بیٹے کے کیریکٹر پر بھی ڈال دیا کرو۔ ایک نظر جہاں بیٹی کے چہرے پر ڈالو نا وہی ایک نظر بیٹی کی تعلیم پر بھی ڈال دیا کرو۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انسان بیٹی کی پرورش بڑے شوق سے کرتا ہے، بڑے شوق سے کرتا ہے۔ 50,000 کا پین دے دے گا، 1.5 لاکھ کی گاڑی دے دے گا، لیکن اگر اسلام کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا قرآن مجید، جس سے چاہیے تھا بیٹی کو کہ ڈیلی صبح سویرے اٹھ کر کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تب جا کر کے بیڈ پہ سوتی، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تب جا کے کولر کی ہوا لیتی، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تب جا کر کے فریج کا پانی پیتی، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تب جا کر کے مکسر میں مسالہ پیستی۔ لیکن اس بیٹی کو جب قرآن دینے کی باری آتی ہے نا تو ہم ہدیہ کرانے جب جاتے ہیں 50,000 کا ہم نے بیڈ لے لیا، وہ مہنگا نہیں لگا ہمیں، 1.5 لاکھ کی گاڑی دے دی، باپ نے پسینہ گھاڑ کر کے دے دیا۔ بیٹی لے کر کے جائے گی، داماد لے کر کے آئے گا، 10 مرتبہ چلائے گا، پیسہ وصول ہو جائے گا۔ 2 سال بیٹی داماد اس پہ سو لیں گے، بل کا پیسہ وصول ہو جائے گا۔ 4 مرتبہ میرے رشتہ دار گھر چلے جائیں گے، فریج کا پانی پی لیں گے، پیسہ وصول ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں چلے جائیں گے، کولر کی ہوا لے لیں گے، پیسہ وصول ہو جائے گا۔ یہ بات سوچ کر کے دے رہا ہے، لیکن جب قرآن کی دینے کی باری آتی ہے جانتے ہیں قرآن پر اخبار لگا کر کے جہیز میں دیا جا رہا ہے، اخبار لگا کر بہت اگر ہو گیا تو اس پہ 100 روپے 150 روپے کا کور لگا دیا۔ ہم نے قرآن کو اتنی اہمیت دی، وہ قرآن جس قرآن نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، وہ قرآن جس قرآن نے ہمیں شادی کا طریقہ بتایا، وہ قرآن جس نے ہمیں اولادوں کی پرورش کا طریقہ بتایا، وہ قرآن جس نے ہمیں پاس